السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں لے کر آئی ہوں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ اور شب برات کی رات کے نافل اور روزہ رکھنے کی فضیلت اور وظائف۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میری ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، مکمل دیکھیے گا اور صدقے کی نیت سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بھلائی یعنی ایسی خصوصیات نہ بتا دوں؟ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ، پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، سب معاف فرما دے گا۔ یہ ہے، آپ نے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اس کا نام ہے صلاۃ التسبیح۔ 4 رکعت نفل کی نیت باندھ کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اس کے علاوہ کوئی اور سورت کی تلاوت کرنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد یہی کلمات 10 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ کوما کی حالت میں یہی کلمات 10 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ پھر سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھا جائے گا۔ جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھا جائے گا۔ سجدے میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ایک رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ پڑھنا ہے اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھنا ہے۔ 15 شعبان کا روزہ حضرت سیدنا علی شیر خدا سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے، اس میں قیام کرو یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ رب العزت آفتوں سے آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی مصیبت زدہ اپنی مصیبت دور کرنے والا ہے۔ اللہ فجر کے وقت تک یہی اعلان کرتا ہے۔ آج رات 15 شعبان ہے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جو آپ کی ہر مشکل کو حل کرنے کا ایک بہترین وظیفہ ہے، چاہے وہ آپ کی تجارت کی مشکلات ہو، اس کے علاوہ اور کوئی مشکلات ہو، تو یہ عمل خاص 15 شعبان کی رات کو آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ مشکلیں ہر انسان پر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، خاص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو حل فرما دے گا۔ ہمارے وظائف کی ہر وقت اجازت ہے، کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ وہ وظیفہ یہ ہے، آپ نے ایک یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، آپ نے 470 مرتبہ یہ سورۃ فاتحہ کی آیت پڑھنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے 470 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت آپ کی مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔